السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين والمؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اسلام معاشرے کو گناہوں سے پاک بنانا چاہتا ہے، لہذا معاشرے میں جن برائیوں کی امکان ہیں ان برائیوں کو بندش لگانا اور ان برائیوں تک پہنچنے والی راہوں پر بھی بندش لگانا. برائی کو جنم دینے والی سب سے پہلی چیز بے حیائی ہے، فحش ہے کہ آدمی بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے تو آدمی کیا گناہ کر جائے، کیا جرم کر جائے، اس کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی. تو شریعت نے حیا کو اپنانے کا حکم دیا اور بہت سختی سے حکم دیا. اس پر تفصیلی جاننے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ بتایا کہ عموماً گناہ کی بنیاد میں اگر آپ غور کریں گے تو دو اسباب ہوتے ہیں، مال و دولت یا عورت کی محبت. دنیا میں جتنے فساد ہیں، جتنے بگاڑ ہیں، ملکی جنگی ہو یا آپس کی جنگ، گھریلو جھگڑے پر بھی آپ غور کریں، سماج میں ایک دوسرے سے جھگڑے پر غور کریں، یا عالمی پیمانے پر، انٹرنیشنل پیمانے پر جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے اسباب پر آپ غور کریں. یہی دو سبب کار فرما ہوتے ہیں، مال کی محبت یا عورت کی محبت. پچھلے زمانے میں بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ان زمانوں میں بھی جو جنگ کے اسباب سامنے آئے وہ یہی تھی، مال و دولت کی ہوس کہہ لیجیے یا اس کا دوسرا نام ہے حکومت کی ہوس، یا عورت کی محبت، عورت سے فطرت، عورت سے کشش، عورت سے لڑاؤ کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی. اس لیے قرآن کریم نے عورت اور مرد کے، بلکہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں سب میں عورت اور مرد کے خلق ملق کو ناپسند کیا گیا ہے. ہر شریعت نے عورت کو آزاد نہیں چھوڑا کہ مردوں کی بھیڑ میں آ جائے، مردوں کے بیچ آ جائے. کسی بھی شریعت میں، صرف اسلام نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی مذاہب آئے دنیا میں، کسی بھی مذہب میں عورت کو آزادانہ مردوں کے بیچ رہنا، اس سے خلط ملط کرنا، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو ناپسند کیا گیا ہے. اور اس پر ایک واقعہ قرآن کریم کا آپ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین گئے تو مدین میں ایک پہاڑ کے نیچے آپ قیام کیا تو دیکھا اس مدین میں پانی کے ایک پن گھر پر بہت سے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن تم بھیڑ سے دور دو بچی کھڑی ہے اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت دیر تک دیکھتے رہے اور جب دیکھا کہ یہ عورت، یہ بچیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تو جا کر پوچھا قال ما خطبكما، کہ تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ان دونوں بچیوں نے یہ جواب دیا کہ ہم مردوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتے ہیں، جب یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو ان کے بچے ہوئے پانی کو ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتے ہیں. تو ان بچیوں نے مردوں کے ساتھ ملنے کو یا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کو ناپسند کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاف، ایک ساتھ مس گیدرنگ جسے کہتے ہیں، کامن ہو کر کوئی کام کرنا پہلی شریعت میں بھی ناپسندیدہ ہے. اچھا، آگے انہوں نے جواب دیا عورتوں نے، ایک تو یہ بتا دیا کہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ مرد ہے، مرد چلے جائیں گے تو ہم جائیں گے. دوسری وجہ انہوں نے یہ کہی کہ ابونا شیخ کبیر. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں
مجبوری یہ ہے کہ وہ ابونا شیخ کبیر ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، جانور کو پانی پلانے پر قادر نہیں ہے اور ہمیں کو ملازم نہیں ہے، تو اس مجبوری میں ہر ضرورت پہلے آئی ہے جانور کو پانی پلانے۔ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں بھی بغیر شدید ضرورت کے عورتوں کا نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا، شریفوں کے یہاں برا تصور اور برا خیال کیا جاتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری تقاضا یہ ہے، نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ مرد الگ ہو عورت الگ ہو، دونوں کی ذمہ داریاں شریعت نے الگ دے دی ہیں، دونوں کے کام بانٹ دیے ہیں۔ جب کام بانٹ دیے ہیں تو پھر اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے حالانکہ اس زمانے میں پردے کا حکم نہیں تھا، پچھلی شریعتوں میں جو اسلام میں پردے کا حکم ہے وہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود فطری حیا، انسانی شرافت کی بنیاد پر عورتوں میں یہ پردہ تھا اور حیا باقی تھی۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے کہ جب یہ عورتیں گھر گئیں تو باپ نے پوچھا کہ تم آج پہلے کیسے آ گئی؟ عورتیں خود داخل سے آتی تھی، شام کے وقت آتی تھی جانور بولے کہ آج پہلے آ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک سال نوجوان تھا جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا مردوں کی بھیڑ میں جا کر، اس لیے جلدی ہم پانی ہو گئے اور ہم آ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، چنانچہ وہ بچی آئی، قرآن نے کہا الستقیا وہ آئی شرماتی ہوئی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچی تم پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ، اور پھر فرمایا کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور اولاد ابراہیم میں غیر محرم کو دیکھنا مناسب نہیں خیال کیا جاتا، شریفوں کی عادت تصور نہیں کی جاتی، اس لیے تم اگر آگے چلو گی تو ہو سکتا میری نگاہ پڑ جائے اور میری شرافت کے خلاف ہو جائے، لہٰذا تم پیچھے سے راستہ بتاؤ میں آگے چلتا ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے، یعنی شعیب علیہ السلام کے گھر تک۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عورتوں مردوں کا اختلاف پہلی شریعتوں میں اور شروع دین سے جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے آج تک اس کو کسی مذہب میں پسند نہیں کیا گیا، اور مذہب سے پرے ہٹ کر کسی بھی شریف تربیت کے لوگوں نے اور کسی بھی شریعت اور مذہب کے ماننے والوں نے اور حکومت کے لوگوں نے بھی اس کو ناپسند کیا۔ لہذا بے پردگی اور عورتوں مردوں کا اختلاف اور بے روک ٹوک ایک دوسرے کے ساتھ نکلنا سفر کرنا یہ سب پہلے زمانوں میں ناپسندیدہ تھا۔ اس لیے شریعت کا بھی مزاج یہ ہے کہ عورت گھر میں زیادہ سے زیادہ ہے۔ چنانچہ جب پردے کا حکم نازل ہونا شروع ہوا تو پہلا حکم یہ نازل ہوا وقرن فی بیوتکن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ وہ گھروں میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک حکم اور نازل ہوا، وہ حکم یہ نازل ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر حضور نے ولیمہ کیا، ولیمے میں صحابہ تشریف لائے اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر خامخواہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے حضور کے گھر میں۔ حضور کو تکلیف پہنچی، حضور آرام کرنا چاہتے تھے، گھر چھوٹا تھا، ایک ہی گھر میں حضرت زینب دوسری طرف منہ کر کے پردہ ڈالی بیٹھی تھی، جب تک ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، پھر بھی حضور کی زوجہ محترمہ پردہ ڈالے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی تھی اور دوسری طرف چند صحابہ بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ حضور کو یہ عمل پسند نہیں آیا، حضور نے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ گھر سے باہر نکل گئے تاکہ یہ لوگ چلے جائیں، لیکن جب حضور ہر طرف سے تمام ازواج مطہرات سے منہ ملا کر آئے اب بھی یہ لوگ بیٹھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور فوراً یہ آیت نازل کر دی یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنوں نبی کے گھر میں داخل ہرگز مت ہو، اور اگر کبھی تمہیں دعوت میں بلایا جائے تو کھاؤ اور فوراً نکل جاؤ، بیٹھ کر گفتگو مت کرو، ان ذالکم یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاقاً اور شرم و حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کچھ کہتے، لیکن اللہ
لیکن پردے کے پیچھے سے، اور پھر اس بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار مت کرو، لہجے میں سختی کرو، روٹ پن ہو، ایسا لگے کہ وہ آپ میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا۔ تو فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی گفتگو میں نرمی نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ لوگ جو گندے قسم کے ہیں تمہاری گفتگو سن کر، تمہاری آواز سن کر دل میں تمہارے تعلق سے غلط خیال نہ پائیں۔ تو شریعت نے بین یہاں لگا دی۔ پہلے اس سے پچھلے جمعہ میں ہم نے بتایا کہ دیکھنے سے منع کیا، کہہ دیا کہ دیکھو غیر محرم کو۔ دوسرا اسٹیپ یہ اٹھایا کہ اب بات کرنا بھی بند، اور بقدر ضرورت بات کرو تو سختی کے ساتھ بات کرو، اور بقدر ضرورت ہی بات کرو، خامخواہ کی گفتگو مت کرو۔ تیسرا اسٹیپ قرآن کریم نے یہ اٹھایا، وقرن فی بیوتکم، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ عورتوں کے لیے باہر نکلنے کی شریعت میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ عورت کے ذمہ شریعت نے کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھی، کوئی ضرورت ہی نہیں اس پر، کوئی معاشرتی بوجھ ہی نہیں ہے، نہ گھر کا بوجھ ہے، نہ بچے کا بوجھ ہے، نہ شوہر کا بوجھ ہے، اس سے کوئی نکلنے کی ضرورت ہی کیا۔ اس لیے عورت کا گھر میں رہنا اولا ہے، خامخواہ باہر نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلا ضرورت شدیدہ، بلا ضرورت شرعی نکلنا جائز نہیں ہے۔ خامخواہ مارکیٹ کرنے نکلنا، خامخواہ کسی سے ملنے نکلنا، خامخواہ تفریح کے لیے نکلنا شریعت میں جائز نہیں۔ اس لیے قرآن نے سختی سے منع کیا کہ آپ ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ اچھا، گھر میں رہنے کا یہ حکم بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ قرآن نے خطاب کیا ازواج مطہرات کو، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، وقرن فی بیوتکم، اپنے گھروں میں رہو۔ اب یہ جو خطاب حضور کی ازواج کو بطور خاص ہوا تو بہت سے متجدد قسم کے جو اپنے آپ کو مطالعہ کر کے شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ ہم لوگ بڑے اسلامی اسکالر بن گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ حکم تو ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمان عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ اب یہ پروگرام میں میرا جانا ہو، بڑی شخصیت، بڑے لوگ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ضمیر الدین شاہ، نصیر الدین شاہ کے بھائی، ایسے ہی پروفیسر ایک ہے اختر الواسع صاحب جو جودھپور آزاد یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ یہ لوگ برجستہ اس پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ پردے کا یہ حکم کہ گھر میں رہو، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، عام مسلمان عورتوں کے لیے، بلکہ یہ مومن کی بیوی حضور کی ازواج کے ساتھ خاص ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی نہیں کہیے، یہ کہیے دانستہ قرآن میں تحریف ہے۔ کیوں؟ آگے قرآن نے کہا کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ازواج مطہرات نماز پڑھو۔ گھر میں رہ کے کیا کرو گی؟ گھر میں رہ کے ٹی وی دیکھو گی، موبائل چلاؤ گی؟ نہیں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو۔ اب ظاہر ہے نماز کا حکم کیا ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے؟ زکات دینا کیا ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا حضور کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے؟ ظاہر نہیں ہے۔ جب یہ تین حکم عام ہے، تمام مومن عورتوں کے لیے ہے، تو صرف گھر میں رہنے کا حکم کیسے ان سے استثناء ہو جائے؟ یہ تو جانستہ قرآن میں تحریف ہے، من کی مرضی داخل کرنا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں مت رہیے۔ گھر میں رہنا عورتوں کے لیے اولا ہے، غیر ضرورت شرعی، بلا ضرورت شدیدہ نکلنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس زمانے میں حضور کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی نماز پڑھنے، آتی تھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور نے کیا فرمایا؟ اور ایک حدیث میں نہیں، 70 سے زائد حدیثیں پڑھنے کے سلسلے میں اور 60 سے زیادہ آیتیں قرآن میں ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ عورتیں مسجد میں آتی تھی، تب بھی حضور نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز مسجد سے بہتر اپنے گھر کے صحن میں ہے، اور پھر حضور نے فرمایا گھر کے صحن سے زیادہ بہتر نماز برآمدے میں ہے، اور برآمدے سے زیادہ بہتر کمرے میں ہے، اور کمرے سے زیادہ بہتر ایسی کوٹری میں جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو۔ ایک طرف حضور نے اجازت دے رکھی ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ مومن عورتیں مسجد میں آئیں، دوسری طرف اتنا سخت حکم فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کی بہتر نماز، زیادہ قابل عمل، زیادہ ثواب والی نماز یہ
کی تھی کہ چونکہ ابھی شریعت کا نزول ہو رہا تھا، احکام آ رہے تھے، تو عورتوں کو اسپیشل سکھانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا، اس لیے حضور نے اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر آج حضور حیات سے ہوتے اور ان خواتین کی بے پردگی کو دیکھتے تو حضور منع کر دیتے مسجد میں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق کی حکومت آئی تو آپ نے بین لگا دی۔ تو اب اس دور کی خواتین، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، صحابیات تھی، زیادہ تر تابعین تھی، جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا یا حضور کے شاگردوں صحابہ کو دیکھا تھا، ہم سے زیادہ گندے تو نہیں تھے، ہم سے 1000 گنا پاک عورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور آج حیات سے ہوتے اور اپنی آنکھوں سے ان کی بے پردگی دیکھتے تو انہیں باہر نکلنے سے منع فرما دیتے۔ تو آج کی عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ حکم ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی پالنا یا یہ شوشہ چھوڑنا کہ شریعت میں یا قرآن میں اس حکم میں حضور کی بیویوں کو خاص کیا ہے، یہ قرآن میں تحریف ہے۔ اگر شریعت نے تیسرا اسٹیپ پردے کا، پہلا دیکھو نہیں، دوسرا بات نہ کرو، اور تیسرا یہ اٹھایا کہ گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت شدیدہ کے۔ موجودہ دور میں تعلیم کے لیے ہماری بچیاں نکلتی، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں بالغ ہو گئی، نکلنا بند، تعلیم بھی ضروری ہے۔ اگر تعلیم کے لیے وہ نکلیں گی تو کیا شرعی ضرورت میں یہ شامل ہے یا نہیں؟ آپ فقہا سے پوچھئے، یہ ضرورت شرعی میں شامل نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کالجز اور یونیورسٹی میں یہ شرط لگایا جائے کہ یا تو آپ کو پڑھنا ہوگا یا برقع اتارنا ہوگا، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ شریعت کو ترجیح دیں گے اور برقع پہنیں گے۔ تعلیم گئی، چھوڑ دو تعلیم، شریعت باقی ہے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اگر تم نے تعلیم کے چکر میں شریعت چھوڑی ہے تو تعلیم بھی جائے گی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے اب یاد کیجیے میری اس بیان کو جب ہم نے تربیت کے بارے میں آپ سے اپیل کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی اور ادارے کھولنے کی کوشش کی، لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم شادی میں کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں، لاکھوں روپیہ رات بھر کی پارٹی میں اڑا سکتے ہیں، 10 لاکھ کے ہال بک کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اسکول اور کالج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے دن ب دن آپ کے لیے یہ ماحول بنے گا کہ آپ کے لیے ان کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آپ کی بچیوں کو ننگا کیا جائے گا تاکہ وہ آپ کی بچیوں کے ساتھ کھلواڑ کر سکے، ان کی عفت و عصمت کا مذاق اڑا سکے۔ اور ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ 2 مقصد سے چاہتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں بیوٹی پارلر کی بزنس ابھی کروڑوں ڈالر میں، $380 بلین میں سالانہ بیوٹی پارلر کے جو کاسمیٹک کے سامان آتے ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان دنیا داروں کو مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے مزہ لینے کی اجازت نہیں ہو پاتی، یعنی وہ چونکہ مکمل طور پر باہر نہیں ہے، کچھ محدود 10% ہوں گی۔ آج بھی الحمدللہ 99% مسلمان عورتیں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار رہتی ہے، اور چنانچہ اس کا نمونہ ایک لڑکی نے سب کے سامنے نعرہ تکبیر لگا کر اپنی عفت و عصمت کا ایسا اعلان کر دیا کہ دنیا نے اس کو دیکھا اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تو یہ جو ہمارے 99% ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ننگی ہو کر دنیا میں آئے تاکہ ہم ان کا عفت و عصمت کو تاثار کر سکیں، اور جب عفت و عصمت تاثار ہو جائے ان عورتوں کی تو اس سے جو نسلیں تیار ہوگی دیندار تیار نہیں ہوگی۔ نسلیں بنتی ہیں عورتوں سے، مرد کا بھی اس میں حصہ ہے لیکن زیادہ حصہ عورتوں کا۔ عورتیں جتنی پاک دامن ہوگی، جتنی عفت و عصمت اور حیا والی ہوگی، ان کی گود سے جنم لینے والی اولادیں بھی اتنی ہی دیندار ہوگی۔ ایک تو یہ ان کا مقصد ہے کہ آپ کی نسلوں سے دین ختم کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ کاروبار چل جائے۔ ظاہر ہے جب برقع کا اہتمام ہر مسلم عورت کرے گی، کسی کو دکھانا ہی مقصود نہیں ہوگا تو کھائے کا 2 گھنٹے کا میک اپ کرے گی، کہے کہ 1000 روپے 1 گھنٹے کے فنکشن کے لیے خرچ کرے گی، لیکن کیونکہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تو گھنٹوں لگاتے ہیں اور 1000 روپے کا میک اپ کرتے ہیں، اور اس سے ان کا کاروبار بڑھتا ہے۔
تو یہ دو مقصد ان کا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بے پردہ کر دیں۔ دنیا کی تمام مذہب کی عورتوں کو انہوں نے بے پردہ تو کر لیا، لیکن ابھی بھی اسلام کی خواتین کو یہ بے پردہ نہیں کر سکے ہیں، جس سے ان کا بزنس بھی رکا ہوا، اور وہ شیطانی مقصود جو ذہن میں پوشیدہ ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے اس کو بھی تعطیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پردے کا یہ جو حکم ہے قرآن کا، یہ بلا استثناء سارے مسلم بچیوں کے لیے جو بالغ ہو چکی ہیں فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا۔ پردے کا انکار 7 آیتوں سے اور 70 حدیثوں سے ثابت ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کسی بھی مسئلے کا انکار کفر ہے۔ اس لیے آپ پردہ نہ کریں، یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن اس کا انکار یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے متکلم اور اسلامک اسکالر کے نام پہ کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر بکواس کرتے ہیں، ان کے بکواس سے بچیے، اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھیے، اور کوشش کیجیے آج بھی موقع ہے کہ اپنے ادارے قائم کیجیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہمارے ذہن میں مشکل ہے، اور مشکل کیا، ہم نے اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر ہم اس کو ترجیح اپنی ضرورت میں شامل کر لیں، ترجیح دے دیں، اور اپنی زندگی میں فرسٹ پوزیشن پہ اس کو رکھیں کہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے، تو یہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی دولت بہت ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے توجہ کی کمی ہے۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے لیے آسان لائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن و حدیث کا یہ آخری جملہ یاد رکھیے کہ جب شریعت پہ چلنے کی آسانی ہو، جب دین پر چلنے کی سہولت ہو، اور مسلمان دین پر نہ چلے، تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ چاہے گا بھی چلنا تو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ آپ نماز پڑھنا چاہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو پردہ میں رکھنا چاہیں اور دنیا نہ رکھنے دے، اس سے پہلے پردہ کرا لیجیے، اور حالات کو سمجھ کر اپنی کردار میں، اپنی سوچ میں، اپنے عمل میں، اپنی ترجیحات میں تبدیلی لائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔